اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر میں سورۃ بقرہ کا لاسٹ رکوع نمبر 20 ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ دو حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 164 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اب نشانیاں بتا رہے ہیں تخلیق کے حوالے سے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، والفلک التی، اور وہ کشتیاں، تجری فی البحر، جو سمندر کے اندر بڑی بڑی کشتیاں تیر رہی ہیں، جہاز لے لیں وہ سارے کے سارے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب وہ کشتیاں بنائی کس لیے؟ بما ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے فائدہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ وما انزل اللہ من السماء، اور آسمان جو ہے پانی برسا رہا ہے، برسانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا، کہ جو پانی برساتا ہے اللہ اوپر سے، اس سے پھر زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ بنجر زمین ہے لیکن اللہ بارش برساتے ہیں اور پھر وہی زمین کیسے انسان کو زندگی بخشنا شروع کر دیتی ہے۔ تو کہا اس حوالے سے یہ ساری نشانیاں، پھر مزید وبث فیہا من کل دابۃ، اور دابہ یعنی جانور، جتنے بھی جانور اللہ نے زمین میں پھیلا دیے ہیں، وتصریف الرحا، اور پھر ہوائیں ہیں، والسحاب، اور بادل، والسحاب المسخر، اور ایسے بادل جو اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر کیے گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ کہتا ہے باتیں ہیں کیا؟ یہ آیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر توحید اور کائنات جو ہے، توحید کے حوالے سے بنیادی رول بتا رہے ہیں ہمیں، اور کائنات کے جو حقائق ہیں ان کو بطور دلیل ہمارے سامنے رہ رکھا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی بے بہا رحمتیں جو ہیں، خدا کے ایک ہونے کی دلیل جو ہیں وہ صرف یہی کافی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے غور کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، تو اس کو محسوس کر رہا ہے۔ غور فکر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، قرآن پاک میں اللہ نے کہا فلا یتدبرون افلا یعقلون، یہ آیات مسلسل ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو کہا گھر سے نکل کر، حضرت شیخ سلمان جو ہے ان کا قول ہے، گھر سے نکل کر جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں خدا کی نعمتیں موجود ہیں۔ لقمان حکیم کہتے تھے کہ تنہائی اور گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو، اسی طرح غور اور تدبر جو ہے وہ بڑھتا ہے، عبرت انگیزی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ قرآن پاک میں بھی بار بار بتا رہا ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش، رات اور دن کی باری باری آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا رحمان کی تخلیق کردہ کائنات میں تجھے کوئی فرق اور نقص نظر آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ذرا غور سے دیکھو، اس میں کوئی شگاف یا کمی کہیں نظر آتی ہے؟ پھر کہا کہ کیا تو نے آسمان کو نہیں دیکھتا کیسے بلند کیا گیا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتا کیسے جمائے گئے ہیں، زمین کو نہیں دیکھتا کیسے بچھائی گئی ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات جو ہے اس کے حوالے سے مشاہدہ کی دعوت دی ہے۔ تو جو انسان مشاہدہ کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو پا لیتا ہے، لیکن اگر انسان ضد اور تعصب سے آزاد ہو کر نہیں غور کرے گا، فکر کرے گا، تو اس کی یہ عقل ساری کی ساری بے فائدہ ہوگی۔ تو اگر ضد اور تعصبات سے آزاد ہو کر عقل سے کام لیتے ہوئے کائنات کے کارخانہ جو شب و روز چل رہا ہے اس کے نظام پر ہم غور کریں تو یہی بات ہمارے لیے کافی ہوتی ہے کہ عظیم الشان قادر مطلق ہے جو اس سارے پروسیس کو چلا رہا ہے۔ زمین کیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کھیتی، ہرے بھرے درخت، میوے، پھل، اناج، سارا اس پانی کی برکتوں سے ہی اللہ ہمارے لیے نکالتا ہے۔ پھر دنیا میں خشکی اور تری میں طرح طرح کے جانور اللہ نے پھیلا دیے، فضا میں خوبصورت پرندے، ان کے خوبصورت رنگ، کیسی پیاری شکلیں، سریلی آوازیں ان کی، خشکی پر پلنے والے جانور الگ ہیں، کھانے کے جانور الگ ہیں، سمندر سے اللہ تعالیٰ نے سمندری مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے حوالے سے ہمیں اللہ کے کمالات دکھا رہی ہیں۔ بادل کس طرح سے اوپر اٹھتے ہیں، ہواؤں کے دوش پر اٹھتے چلے جاتے ہیں، کمالات اور سارے کے سارے راز ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے بہا رحمتوں کا مالک ہے اور اس جیسے کمالات کسی اور کے
نہیں ہیں۔ تو اللہ کے حوالے سے انسان جو ہے وہ غور کرے، فکر کرے، زمین و آسمان، لیل و نہار کی گردش، سمندر میں بڑے بڑے جہاز جو سفر کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی الوحیت کا اقرار کر رہے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نزدیک تخلیق کائنات کا بنیادی مقصد اس کی ذات کی معرفت کا حصول ہے۔ تو جو انسان اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے، سمجھ سے کام لیتے ہوئے اس راستے پر چلے گا، یقیناً اس کے لیے اس نے اپنی زندگی جو ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ پا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقل، سمجھ، فہم جو ہے اس کو مزید آگے اور زیادہ بڑھانے پر توفیق عطا فرمائے، آمین۔